اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پبلک اوپینین میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری پاج۔ ہم بات کرتے ہیں عوام کے مفاد میں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہ ہمارے قابل محترم، ہمارے نہایت جو ہمارے دوست بھی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، لیکن راول پنڈی صدر میں یہ ان کا بزنس بھی ہے اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وعدے کیے ہیں یہ اپنی مدت پوری کرے گی، کیا عوام ان سے خوش ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا سپورٹس مین بنے، سپورٹس مین بنے۔ سپورٹس مین کا مطلب اپنے آپ میں برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ایسے تو نہیں آپ کو جو مخالف بولنے والا ہر آدمی کو آپ اٹھا کے اندر کر دیں گے تو حکومت آپ چلا لیں گے، یہ ممکن بالکل نہیں۔ نہیں، بالکل آپ نے کہا ہے کہ سپورٹس مین ملیں۔ دیکھیں، اللہ نے عزت دی ہے، عوام نے ووٹ دی ہے، وہ وزیر اعظم ہیں، ان کا ورکر کہہ رہے ہیں کہ 22 سالہ اسٹرگل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی، آپ کہہ رہے ہیں سپورٹس۔ کیا سمجھتے ہیں پہ وہ تو وزیر اعظم بن کے انہوں نے کہا تھا چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو میں اندر کروں گا، اس میں تو آپ مانیں نا اپنی بات؟ سر دیکھیں، چوروں لٹیروں ڈاکو اس وقت جتنے پاکستان میں چور اور لٹیرے اور ڈاکو تھے وہ عمران خان کے ارد گرد ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ اس سے زیادہ ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ سے زیادہ عوام کو ہم سے زیادہ علم ہے، تو آپ کے سامنے چور لٹیرے جو اس کے ساتھ ہیں انہیں ہم ڈر ڈالیں اور ان کے جیبوں سے پیسے نکالیں اور مہنگائی کو دیکھ لیں آپ۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، آپ عوام جو ہے نا 2 وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہے۔ بالکل سردار صاحب، آپ نے صحیح کہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا اس سب عوام کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ کوئی شک نہیں، انڈے چینی دالیں یہ آسمان کو چھونے لگی ہیں، لیکن پھر میرا وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں، پھر اس مہنگائی کے خلاف تو نکلنا ہے، اپنے مفاد کے لیے تو سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 16 کو وہاں گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے، پیپل پارٹی کو بھی آپ نے اکٹھا کر لیا، ANP کو بھی اکٹھا کر لیا، جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو اس کے لیے کیوں نہیں باہر؟ آپ صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مین مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں پھر عوام کو باہر نکالنے کے لیے ایک دفعہ احتجاج کرتے؟ سر انشاءاللہ سر ہم اس بارے میں پورا لائے عمل طے کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے حکومت کو وقت دیا تھا، اب وقت چون گزر چکا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھرپور احتجاج کریں گے اور عوام ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ اب خبر ملے گی، ہم سڑکوں پہ ہوں گے عوام کے لیے، ہمارا ذاتی کوئی مفاد ہے بھی نہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں، آپ کا سردار صاحب ذاتی مفاد نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایسے ورکر ہیں، آپ عوام کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن بڑے سیاستدان جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، آپ کو پتہ ہے آپ پرانے ورکر ہیں، جب یہ آپس میں تیسری جماعت نہیں تھی تو ایک دوسرے پہ کیس ہو جاتے تھے، تو جو آپ جیسی عوام، آپ جیسے جعلی لوگ پیپل پارٹی کو تانے دے رہے ہوتے تھے، وہ نون کو تانے دے رہے ہوتے تھے۔ اب جب تیسری جماعت آئی ہے تو آپ سب اکٹھے ہو کر کہتے ہیں جی ہم PTI پاکستان تحریک انصاف کا یہ کچھ کر لیں گے، یہ بات سچ ہے نا؟ جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم نے بھی مستقبل میں نا وہ جو معاذارائی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، چاہے پاکستان پیپل پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، نون لیگ ہو، ہمیں سیاسی رواداری رکھنی چاہیے تھی، جس کا خمیزہ ہم بھگت رہے ہیں وہ عمران خان کی صورت میں۔ تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں عوام سے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، آئندہ یہ غلطیاں نہیں کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہے۔ چلیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما جو ورکر ہو کے اعتراف کر رہے ہیں، لیکن آپ لیڈران نہیں اعتراف کر رہے۔ اچھا، باتیں تو بہت سی ہیں، آپ آپ کا جو تعلق ہے گلگت بلتستان سے، وہاں کے آپ سردار بھی ہیں، سردار قبیلہ سے تعلق ہے، وہاں کے ہمارے علاقے کے مطابق کہ آپ بڑے جرگے کراتے ہیں، عوام کے مسائل حل کراتے ہیں، تو وہاں ابھی شروع ہو رہا ہے کہ سیاسی، آپ کو پتہ ہے جوڑ توڑ بھی ہو رہے ہیں، نیکسٹ الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے حفیظ اللہ جو صوبائی مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، تو کیا نیکسٹ حکومت بنا لیں گے؟ انشاءاللہ وقار صاحب ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی
साला तारीख में इतने तरक्याती रिकॉर्ड काम आज तक नहीं हुए। आज फ़ोन उठा लें हमारे पीटीआई के दोस्तों से, पीपल पार्टी के दोस्तों से, 100 इख्तलाफात सही, लेकिन तरक्की के हवाले से किसी को भी, हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान जो हमारे सूबाई सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और साबका CM गिलगित बल्तिस्तान रह चुके हैं, उन्होंने इतना काम कराया। शायद 70 साल तारीख में आप खुद विज़िट करें, आवाम से राय लें, हमारे सियासी मुखालफिन से आप इस बारे में पूछ सकते हैं कि कितने काम हुए हैं। तारीख में इसकी मिसाल कभी नहीं मिलेगी। तो इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है, भरपूर कोशिश से हम ये इंतखाबात में दाखिल हो चुके हैं और हम इंतखाबात इंशाअल्लाह विन करेंगे। अल्लाह ने चाहे तो अल्लाह ने चाहे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, वहाँ रिज़ल्ट हमारे हक़ में आएंगे। चूँकि हमने पूरे 5 साल में लोगों की खिदमत की, इज्तिमाई काम किए हैं और हम मानते हैं लोगों के बुनियादी ज़ाती काम नहीं हुए हैं, जिसमें लोगों ज़ाती काम ना होने की वजह से लोगों में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। और इज्तिमाई काम जितने भी हैं परफेक्ट, आप चेक कर सकते हैं मुखालफिन से। हाँ बिल्कुल, आपने तो कहा बिल्कुल, वहाँ 25-30 की लगभग सीटें हैं। दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए, हमें बखूबी इल्म है कि आप तो कहते हैं हुकूमत तो आप बना लेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपके मुस्लिम लीग नून के बहुत से MNA ये वो जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो फिर कैसे हुकूमत बनेगी आपकी, कैसे इलेक्शन जीतेंगे आप? सर ऐसे मैं इन लोगों के बारे में ये सोचता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, चाहे पीपल पार्टी से हों, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों, मैं नहीं समझता इन लोगों को सियासत में रखना चाहिए किसी भी पार्टी में। मेरे ख्याल में, शायद मेरी अपनी राय, ये ज़ाती राय, कोई पार्टी की राय नहीं है, ये लोग अगर जिस तरह ये गद्दारी का इजहार करते हैं आखिरी लम्हों, आखिरी टाइम, गद्दारी का नहीं, आप मेरे साथ क्या कह रहे हैं आप? अन्ना कौन सा इजहार करते हैं? मैं ये लोग आपकी पार्टी के नून के जो उधर शामिल हो रहे हैं वो क्या करते हैं? सर मैं नून की बात नहीं कर रहा, जी मैं तहरीक इंसाफ जी, अदरवाइज जितनी भी सियासी पार्टियों में एंड टाइम पे जो इस तरह की गद्दारी करते हैं, जी, मेरे ख्याल में ये लोग मुल्क से भी गद्दारी करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे जी, ये मैं लिख देने के लिए तैयार हूँ। ये मुफाद परस्त लोगों का टोला है जो सियासत जैसी अजीम चीज़ को ख़राब कर देते हैं। ये किसी भी जमात से तल्लक रहो, चाहे PTI के लोग मुस्लिम लीग नून में आ रहे हो तब मैं इसका मुखालफ हूँ, चाहे नून लीग के लोग PTI में जा रहे हैं या पीपल पार्टी के लोग आखिरी टाइम पे पार्टियां तब्दील करते हैं, ये पाकिस्तान में ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सरदार साहब मेरा बिल्कुल आपने सही कहा, ये रीत मुस्लिम लीग नून ने डाली थी, ये आपको भी पता होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रीत डाली थी। सर बिल्कुल आप वजह जोड़ना उनका काम था, ये तो अभी PTI आई है ना, PTI से पहले आपकी जब मुस्लिम लीग नून का अरूज था तो पीपल पार्टी के बहुत सी जमातों के तोड़े थे। आप बिल्कुल वकार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, इसीलिए मैंने लफ्ज़ आपको इस्तेमाल किया सारी पार्टियों के लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सियासत में, मैं बहुत बुरी चीज़ समझता हूँ इसको, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। हाँ पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, मसाइल होते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी छोड़ भी देते हैं लोग, लेकिन उसकी टाइमिंग होती है। ये क्या हुआ, 5 साल आप पूरी हुकूमत करते हैं, उसके बाद आप पार्टी छोड़ते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ भी इसी तरह के लोगों को लेते हैं तो आपको पता है, तो देखो क़यादत का काम है अच्छे लोगों को चुनना, अच्छे लोगों को टिकट देना। अब मेरा काम तो नहीं है टिकट देना, तो मैं सब के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जो PTI का कसूर है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कसूर है। ये सब सियासी पार्टियाँ हैं, मेरे नज़र में सब सियासी पार्टियाँ जो है ना इसमें बराबर की शरीक है जी। ये तो बिल्कुल सही है, आपने कहा बराबर की शरीक हैं। अल्लाह करे ये ऐसी रीत हो जो आप कह रहे हैं कि ये ना तोड़ जोड़ का मसला हो, इधर से उधर ना जाएं, तो शायद आवाम तो बेवकूफ़ बन रही है ना कि को कह रहे हैं जी, एक आपके जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि एक आपका MNA है वो आपकी वोट से सिलेक्ट होता है, वोट लेकर आता है, कल 5 साल पूरे लगा के फिर दूसरी में चला जाता है, फिर आप ही के वर्कर वो कहते हैं नहीं जी इसने अच्छे काम करे हैं। तो आप क्या समझते हैं आपके, क्योंकि इलाके में कितना कुछ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में काम हुआ है, वज़ीर आला आपके वज़ीर आला साहब ने कितने कुछ काम कराए हैं फिजर में?
حافظ صاحب کے بارے میں ان کے مخالفین کام کے بارے میں ان کے آپ مخالفین سے چیک کر لیں. گلگت کی بلتستان کو بدل کے رکھ دیا. آپ آج سے 5 سے پہلے والا گلگت بلتستان نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پڑی بنگلہ جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, پڑی بنگلہ. تو اس جگہ میں ہمیں ان جلسوں میں ہمارے لیے جو بھی وعدے کیے گئے تھے وہ آلموسٹ سارے کے سارے مکمل ہو چکے ہیں. کوئی ایسا بھی وعدہ نہیں رہا کہ جو وہاں 5 سال میں ہمیں بقایا چھوڑے ہیں حفیظ صاحب نے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ حفیظ صاحب نے جو بھی وعدے کیے تھے, چاہے جلسوں میں کیے تھے چاہے اپنے پریس کانفرنس میں کیے تھے, اس نے وعدے پورے کیے ہیں. اس لیے ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے اس میں. تو ہمارے علاقے کے لیے اجتماعی کام, میرا خیال آپ کو تاریخ میں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ چیک کر سکتے ہیں ایز اے اینڈ گراؤنڈ. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار گلگت بلتستان جیسے علاقے میں اتنے ترقیاتی کام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایون ہمارے گلگت میں سر کینسر ہاسپٹل اور دل کا ہاسپٹل یہ بالکل تیاری کی حالت میں, اور اسٹرکچر کالج یونیورسٹیاں آپ اس کا کہیں بھی جو ہے نا, آپ گاؤں میں جا کے نا اوپر پہاڑوں کی طرف روڈ ہوتے ہیں ان پہ چیک کر لیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 5 سال والا پہلے والا گلگت بلتستان تھا. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب, میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب سردار صاحب, جس طرح آپ نے کہا حافظ حفیظ الرحمان جو وزیر رہے ہیں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. کینسر کا اسپتال یہ آپ کے علاقے کے لیے میں کہوں گا بڑی خوش قسمت لوگ ہیں, بڑی اچھی بات ہے. دل کا اسپتال, کالج, یونیورسٹیاں, تو پھر اتنا کچھ کام ہونے کے باوجود اگر وہاں سے مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں پھر یہ کس کا رول ہوگا؟ سر انشاءاللہ پہلی بات تو کسی کا رول نہیں ہوا, اللہ کے حکم سے ہم یہ عوام کا رول تو ہوگا کہ پھر عوام نے ووٹ نہیں دیے. عوام ووٹ عوام ہمارے ساتھ ہیں, اور صرف عوام کا جو میں تمام عوام سے اب گزارش کرتا ہوں کہ لوگ کسی بھی آدمی کو اجتماعی کام کو ہم ترجیح دیں. اجتماعی کام کو ہم ذاتی کام کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں اپنے علاقے کے لیے. میں یہ عوام کے لیے کہہ رہا ہوں. بقایا انشاءاللہ ہم وہاں سے ون کریں گے, یہ آپ یاد رکھیں. جی بالکل, آپ کہہ رہے ہیں کہ ون کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما تھے, وہ نہیں آ سکی ہیں کیونکہ قیمتی وقت ان کا. انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل آئیں گے, ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ون کریں گے. کیوں کہ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ بھی بڑی کرپشن ہوئی ہے. وہاں پہ بھی دیکھا جائے, آپ نے جس طرح کہا اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے کم ہونے کے باوجود بھی بہت سی کرپشن ہوئی ہے. کیا آپ کو پتہ ہے وہاں بھی مسلم لیگ نون کے بہت سی کرپشن کی گئی ہے؟ بالکل, میں اس بات کو بالکل رد کر دیتا ہوں کہ کرپشن کسی بھی صورت پہ کرپشن نہیں ہوئی ہے. جو بھی کام ہوئے ہیں وہ اتھارٹیوں کے ذریعے ہوئے ہیں. یہ الزام ہے, یہ الزام ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ الزام تراشیاں کر دیں, جی آپ نے یہ کر دیا, آپ نے یہ کر, اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ایسے تو نہیں جب آپ کو میاں صاحب پہ اتنے سارے الزامات لگائے تھے, اینڈ پہ بچے سے تنخواہ نہ لینے کی صورت میں آپ نے اسے نااہل کر دیا. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں. تو ایسے مثالیں ڈھونڈنی ہو تو جتنی مرضی ڈھونڈ لیں, شاید اس میں ایسی بہت سی چیزیں میرے سے بھی نکل آئیں گی, آپ سے بھی نکل آئیں گی, پورے پاکستانیوں سے نکلیں گی ایسی چیزیں. نہیں, بچے کی تنخواہ سے آپ نے بات کیا, یہ دیکھیں ایک اللہ کا دیا ہو وزیر اعظم ملک کے, تو یہ جاب کر رہے ہیں, وہ تو ایک حقیقت کی مبنی تھی بات. سر ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, لیکن ہمارے قائد پہ کسی چیز کا یہ نہیں ہے ککس بیکس لیے ہیں میاں نواز شریف نے, کرپشن کی ہیں, کسی بھی چیز کا عدالت کا فیصلہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, کہیں نظر نہیں آئے گا. کرپشن نہیں ہے. ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سابق جو شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب والد صاحب کے خود محنت کیا, ہم غریب لوگ تھے. تو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی آپ دیکھیں, ابھی کچھ ہی دنوں کا بیان ہے کہ لنڈن میں اور یہ وہ ہماری پراپرٹی جائیدادیں تھیں. یہ متضاد ہے نا دونوں بھائیوں کے, یہ تو آپ خود دیکھ. سر جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ میں اتحاد فاؤنڈری, میں ذاتی طور پہ اتحاد فاؤنڈری اور یہ 1930 سے مل اونر ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. 1930 سے ایک آدمی مل اونر ہوتا ہے, اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. یہاں جس کی ریڑھی کی چاٹ اچھی مل رہی ہو نا وہ کروڑپتی ہوتا ہے, تو جس کی مل میں 5-5 ہزار لوگ کام کر رہے ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے وہ غریب ہوگا؟ یہ ایسے ممکن, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی لازمی نہیں ہے. آپ شہباز شریف یا میاں شریف لے لیں, ان کی تو آپ کو علم ہے سب کچھ, الزام لگانا بہت آسان ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, الزام تو حکومت لگا رہی ہے. آپ کے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ہیں, پیپل پارٹی پہ بھی یہ اندر کر رہے ہیں. تو اچھا کیا آنے والے وقتوں میں آپ یہاں کے اگر دیکھا جائے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھے وہی تو کر رہے ہیں. بے شک اس میں مہنگائی بے روزگاری تو ہے, اس میں آپ بھی کو بھی پتہ ہے. تو کیا حکومت مدت پوری کرے گی؟ سر ہماری خواہش تھی کہ حکومت مدت پوری کرے, ٹھیک ہے, لیکن جس حالات میں مہنگائی ہو رہی ہے, ہو نہیں رہی, ہو چکی ہے. آپ دنیا کی کوئی چیز جو 20,000 تنخواہ لینے والا آدمی اپنا گھر نہیں چلا سکتا, ایک مسئلہ یہ. اور عمران خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, جس پہ نوٹس لگاتے ہیں, اس کو ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے, ختم, دی اینڈ. اس کے بعد تو کوئی چکر ہی نہیں رہتا. تو وہ اس کی حکومت کی ریٹ تو ہے کوئی نہیں ہے. تو ہم کیسے حکومت کو سپورٹ کریں, کیسے حکومت چلائیں, مجھے بتائیں آپ, ہم کس طرح کر سکتے اس کو؟ تو پھر مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ گلگت بلتستان سے جو آپ کا تعلق ہے, کیونکہ آپ کے حافظ حفیظ الرحمان سے کلوز تعلق ہے, ایک تو درینا مسلم لیگ نون کے وہ بھی ورکر ہیں, آپ بھی ورکر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مسلم لیگ نون کے استعفے دے دیں گے جو ایم پی ایم این اے یہاں کے ہیں؟ انشاءاللہ وقت آنے پر ساری چیزیں دیں. وقت کیا 5 سال گزار کے یا ابھی؟ سر دیکھیں ایسے تو نہیں ہے کل ہی آپ کو استعفے اٹھا کے دے دے, سر تھوڑا سا تو صبر کر لو نا. نہیں ہم نہیں صبر, آپ کے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں کہ استعفے دے دیں گے. جی وقت آنے پہ بالکل دیں گے. وہ تو وقت آنے پہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی جب نئی حکومتی پوزیشن میں تھے تو آپ کے شاہد خاقان بھائی صاحب تھے یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے. تو وہ استعفے دینا بات کا نور ہے, دینا اور بات ہے. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا ساری پارٹیاں مل کے استعفے کا آپشن بھی ہم استعمال کریں گے. سب پارٹیوں, آپ پیپل پارٹی پہ اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے بالکل پیپل پارٹی پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ مکمل اعتماد ہے. انشاءاللہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں, ہم سب مل کے یہ کام کریں گے. ہمیں پریشانی نہیں ہے, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو پریشانی ہونی چاہیے کہ کل کے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا جو ابھی جیل میں ہے, جنہوں نے کہا تھا ہم گھسیٹیں گے زرداری, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں ان پہ آپ کو اعتماد ہے. جی بالکل اعتماد ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوں. چلیں جی, ہمیں خوشی ہے اگر آپ کے ساتھ ہوں. ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اگر ساتھ مل کر اس حالات کا مقابلہ کریں, جو عوام مہنگائی کا رونا رو رہی ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم کہیں گے کہ آپ باہر روڈوں سڑکوں پر نکلے ہیں. اگر آپ اسی طرح آپ کی حکومت جو سابقہ رہی ہے, آپ کے سابقہ ایم پی ایم این اے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ایک جلسے کی حد تک کہ وہیں خاموش ہو جائیں گے, تو عوام تو آپ سے بھی تنگ ہو کے کہے گی کہ اب ہمیں ایسے کوئی بندے نہیں چاہیے. بالکل بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ٹائم کمی کی وجہ سے, کیونکہ آپ دیکھیں راول پنڈی صدر کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, اس مارکیٹ کے حوالے سے بھی عوام سے آپ کا میل ملاپ بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں وہی بات آ جاتی ہے جس طرح عوام آپ صدر میں بیٹھی ہوں, تو عوام کچھ تو حکومت سے تو خوش ہے نا؟ سر آپ میرے ساتھ کہہ رہے اچھے کام ہو رہے ہیں, آپ میرے ساتھ چلے. پنڈی سے ساری سیٹیں تحریک انصاف جیت چکی, آپ کو پتہ ہے جی, اور بڑے ووٹ لیے ہیں. 1,00,000 ووٹ شیخ رشید صاحب نے لیے ہیں, عامر کیانی صاحب نے ووٹ. سر یہاں چلیں, اگر 1,000 آدمیوں سے اگر 4 آدمی بھی پی ٹی آئی کے نکلے تو پھر مجھے کہیں جی عوام مطمئن نہیں. عوام مطمئن نہیں ہے. ہم تو عوام کی وجہ سے ہی باہر آ رہے ہیں. ہمارا تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت ڈیلیور کرتی, مہنگائی نہ ہوتی, تو ہم جو بھی کہتے جتنے مرضی جلسے کرتے, تو اس سے حکومت کو کیا فرق پڑنا تھا. لوگوں کو اپنا پیٹ کے ساتھ غرض ہے کہ حکومتوں کے ساتھ غرض ہے؟ مجھے آپ بتائیں سر. لوگوں کا صرف پیٹ کے ساتھ غرض ہے. شام کو لوگوں کو, خدا کی قسم ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں 1 کلو آٹا نہیں لے کے جا سکتے. وقار صاحب
1 किलो आटा मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। लोग ऐसी हालत में होते हैं जिसका आदमी सोच भी नहीं, आदमी आंसू निकल आते हैं कि ये हम कहाँ हैं भाई। चलो हमारे बिजनेस भी हैं, कारोबार भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जिनके पास, जो मुझे ये बताएं, जो 20,000 रुपए की तनख्वाह पे आदमी एक काम, मुझे आप बताएं पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग काम करते हैं, क्या इनकी तनख्वाहें 20-25 हज़ार से ज़्यादा हैं? आपकी 75% लोगों की तनख्वाहें 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं है। 25% लोगों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें होंगी, लेकिन 75%, 20-25 हज़ार रुपए वाला आदमी अपने एक बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकता। सरदार मोहम्मद रफीउल्लाह साहब, आप बिल्कुल बातें सही कर रहे हैं। मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ। 4-5 दिन पहले की बात है, आपने रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर आपने एक प्रोग्राम रखा मुस्लिम लीग नून वालों ने। वहाँ पे आपको पता है हमारी मीडिया कवरेज थी, वहाँ पे तो कोई बंदा ही नहीं आया। आप कहते हैं हम आवाम को बाहर निकालेंगे। आप सदर में बैठे होंगे, आपको तो पता, आप भी आए थे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तक हम आवाम को हम समझाने में, लोग खुद इतने परेशान हैं, वो अपने पेट के बल चलने के काबिल भी नहीं रहे लोग। तो आप कहते हैं कि भाई हमें मार दो, हमें मार दो। लोगों का अब लोग बाहर भी आएंगे। सर लोग तंग आ गए, अब लोग बाहर निकाल, हम इंशाल्लाह लोगों को बाहर निकालेंगे। पिंडी की बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। मैंने सदर में बैठे हैं, पिंडी की जब बात कर रहे हैं, शेर रशीद साहब सीट जीत चुके हैं, सब जीत, तो आपके किधर हैं सजाद खान साहब, किधर हैं आपके राजा नीफ एडवोकेट नीफ अब्बासी साहब, किधर हैं वो? मुस्लिम लीग नून के पुराने हैं, वो क्यों नहीं आवाम में नज़र ही नहीं आ रहे? सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हमारे लीडरान को लोगों में के अंदर होना चाहिए, और इसकी वजह आपकी इंतज़ामिया भी है। इंतज़ामिया आपको बहुत खूबी इल्म है इसके बारे में। कल रात से इतने ज़्यादा छापे मारे गए हैं लोगों के घरों में, हालांकि जलसा गुजराले में, पकड़ दकड़ रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हो रही है। तो आप मुझे बताएं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना जी, क्या करें लोग? शहजाद साहब बड़े अच्छे हैं, शकील अवान साहब हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। सर इंशाल्लाह निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे बाहर। सरदार साहब, आप रावलपिंडी की बखूबी जानते हैं, 20 साल से बिजनेस भी कर रहे हैं। आप समझते नहीं हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी दरारें पड़ चुकी हैं? जो अभी यूनियन कौंसिल के हवाले से हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें हुई हैं, जो इन्हें मनपसंद के अपने जनाब सेक्रेटरी, अपने सदर और अपने ही वर्कर लगा के दूसरों जो पुराने नून के यूनियन कौंसिल के हवाले से उनको साइड का कर दिया। ये बात है जी जी, मैं बिल्कुल इस बात सर बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि इस तरह के जो है ना पुराने वर्करों के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। असल मेन चीज़ किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ जो होती है पार्टी के वर्कर होते हैं, उसके रिश्तेदार नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस पे हम मिल बैठ के, सारे इख्तलाफ राय तो हर जगह होता है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्या आप सुनते हैं कि वो बल्दियात के इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है? उसके हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी बहुत सी बनी हुई है लोकल सतह पे। तो फिर क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं, खान साहब ने तो ऐलान कर दिया है इलेक्शन बल्दियात की हो जाती हैं, तो आपके बहुत से मेयर, डिप्टी मेयर के हवाले से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट आपस में इत्तेफाक नहीं तो इकट्ठे नहीं हो रही हैं, तो फिर कैसे आप इलेक्शन जीतेंगे? सर इंशाल्लाह ऐसे है कि हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, इसमें हम जितनी हमारे धड़ेबंदी वो ख़त्म हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है हमें, ये हम इसको कवर कर लेंगे। वक्ती धड़ेबंदियाँ हैं, इल्म है हमें, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। चलें, अल्लाह करे। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से आपसे लास्ट सवाल है। आपको पता है कि आपने बहुत वर्क किया है कोरोना के हवाले से, बड़ी लोगों की में इमदाद की है, बड़ी हमें पता है कि आपने उन लोगों तक भी इमदाद पहुंचाई है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा भी वर्क है, आपको हम बखूबी जानते हैं। तो कोरोना वायरस की बीमारी है, ये तकरीबन आप क्या समझते हैं ख़त्म हो गई है? इसमें आगे खुदा न खसाला न करे कोरोना वायरस थोड़ा और फैल जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, तो फिर क्या लायामत निकलेगा? सर जी, मैं कोरोना वायरस के बारे में ये समझता हूँ, कोरोना वायरस है, पहले भी था, अब भी मौजूद है, लोगों को इसका एहतियात करना चाहिए, हम भी लोगों को इस अवेयरनेस देते हैं। लेकिन हुकूमत का जो रवैया है ना,
وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کو اگلے دنوں میں اب آگے آنے دنوں میں کوئی لاک ڈاؤن ہوتا ہے لوگ اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب ہم کہہ رہے تھے کورونا ہے تو یہ کہہ رہے تھے نہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں تو مثال طور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس وجہ سے یہ پرابلم آئی. اور ہم سب کورونا کے بارے میں ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے عوام ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے ہمارے ادارے ہوں, ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کوئی یہ بیماری کو مذاق نہیں ہے. تو اب یہ ہم نے مذاق بنا لیا ہے. کوئی کہتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں نہیں ہے, میں کہتا ہوں نہیں ہے تو اگلا کہتا ہے. یہ بڑی پرابلم ہے باس. اچھا, تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ کیونکہ آپ نے ہمیں بھی ایک دفعہ کال کی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے, جب آپ نے کہا تھا کہ کسی کو فری میں ماسک چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اتنے آپ کے پاس پڑے تھے, آپ نے خود ہی کچھ بنوائے تھے. تو اب عوام کو لاسٹ سوال ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ میں عوام سے گزارش کروں گا کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ایک تو اس کا احتیاط کریں. یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ بیماری نہیں ہے, بیماری ہے. سب سے مین چیز جتنی بھی باتیں کریں اس کا اینڈ والا احتیاط ہے. احتیاط کریں, سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے. ایس او پیز پہ عمل کریں. تو ایس ایس پیز پہ عمل کرنا ہمیں چھوڑا نہیں گیا. اب لوگ ایس او پیز پہ عمل کریں کہ روٹی کے چکر میں پڑیں. یہ دونوں وہ کہتے ہیں ایک تو چلو موت آ گئی مر جائیں گے, کوئی بات نہیں, بھوکے رہیں گے, بچے کے سامنے کیسے ہوگا. تو یہ بڑی پرابلم ہے. اور ایسے لوگوں کے میں خان صاحب کی حکومت سے گزارش کروں گا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ ان کے لیے راشن کا بندوبست کریں, ان کے گھروں تک پہنچائیں. آپ سب کو پتہ ہے کہاں کون رہتا ہے. ووٹ کی پرچی گھر گھر پہنچ سکتی تھی, تو کیا راشن نہیں پہنچ سکتا؟ مجھے بتائیں. راشن بھی پہنچ سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس میں ایماندار ہونا لازمی. حکومت کو ایماندار نہیں ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لوگوں پہ جو مرضی کریں لیکن لوگوں کو روٹی دیں. سب سے مین مسئلہ روٹی ہے لوگوں کا. اس وقت کرونا وائرس بھی نہیں ہے, روٹی مسئلہ ہے. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوگی وہ کہتا ہے 4 کرونا وائرس اور ہو جائے, اسے کیا فرق پڑتا ہے. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی ہمارے ساتھ آج موجود تھے اسٹوڈیو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سردار محمد رفیع اللہ, جن کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا. ان سے ہم نے وہاں کی حکومت کے حوالے سے بھی بات کیا. انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کے وہاں پہ آفس صاحب نے کام کرائے ہیں جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے تھے. تو انشاءاللہ حکومت نیکسٹ جو بھی ابھی آ رہی ہے الیکشن ہوں گے تو حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ پاکستان آئیں گے, عوام کے ساتھ ہوں گے, عوام میں ہوں گے. اور جس طرح اس حکومت نے مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس طرح عوام خودکشیاں کر رہی ہے, یہ انشاءاللہ ان قریب حکومت ختم ہوگی. اس کا لائحہ عمل ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے, پہلا جلسہ بھی ہے. تو ناظرین اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے چہرے نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.